بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عاشوراء کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف حضرت امام مظلوم حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ ناظرین، سپہ سالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جاتا ہے، اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے اور روتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتا ہے۔ ناظرین، یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا حمایتی کیسے بن گیا؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ناظرین، عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا اس شخص کا نام حر ابن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید ریاحی حق کو تلاش کرنے والوں، گناہ گاروں اور خطا کاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، حر عربی کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگلی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے، لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ناظرین، حسینی قافلے نے 2 محرم الاحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقامی ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام کا قبضہ ہو چکا ہے، اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنائی، کیونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور اس کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے انہیں پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت زیادہ متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام حسین کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا رستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ حر اور اس کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور جب موقع ملتا تو جناب حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ، جہاں نہ پانی ہو اور نہ محفوظ مقام۔
عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ ناظرین، حسینی قافلے پر 7 محرم الاحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشوراء کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ ناظرین، کے رات فیصلے کی تھی، وقت بہت کم تھا۔ آخر کار اندھیرا اور تاریخی ختم ہوئی۔ ناظرین، اس معرکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے کہ حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابن عارس نے حر سے کہا، حر کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حر نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دو میں سے کسی ایک رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ ناظرین، حر لشکر لے کر حسینی قافلے کی طرف بڑھا۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اس نے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگا۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں ہوں جس نے آپ کا رستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین علیہ السلام کے قافلے سے جا ملے، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ ناظرین، حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی اور ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رشک کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو قتل کیا۔ آخر کار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔